بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ اپنے گھروں میں اپنا اردو مضمون سے متعلقہ تمام اسباق کا مطالعہ مقررہ وقت میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہم اپنی 12ویں جماعت میں آنے والے اپنے مضمون اردو میں ہمارا سبق سقراط کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سقراط آپ کی اردو درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے جس کے مصنف مہدی افادی ہیں۔ مذکورہ ہمارے پاس سقراط مضمون کے مصنف مہدی افادی ہیں، جن کی مایہ ناز کتاب افادات مہدی سے ماخوذ ہے سقراط، جو ہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے چل کر مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود ہے۔ مہدی افادی کا تعارف۔ مہدی افادی 1875 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1921 ہے۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ وہ گورکھپور کے ایک شریف اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی علی حسن تھا۔ مہدی افادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، چنانچہ گھر پر ہی عربی، فارسی اور اردو کی اچھی خاصی استعداد بہم پہنچائی۔ پھر ایک انگریزی اسکول میں داخل ہوئے۔ کچھ مدت علی گڑھ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز نائب تحصیلداری سے کیا۔ مہدی افادی ایک نفیس انسان تھے۔ ان کا ادبی ذوق بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ اپنے زمانے کے عظیم اہل قلم اور ادیبوں سے ان کے ذاتی مراسم تھے، جن میں سر سید حالی شبلی، سید سلیمان ندوی اور عبد الماجد دریابادی وغیرہ شامل ہیں۔ مہدی افادی کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا۔ مہدی افادی کے مضامین کے ایک مجموعہ افادات مہدی کے نام سے ان کی اہلیہ نے ان کی وفات کے بعد ترتیب دے کر شائع کیا۔ ان کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت زندہ دلی اور ظرافت ہے۔ ان کی تحریر شگفتہ اور رواں ہے۔ انہوں نے خشک اور سنجیدہ مضامین کو بھی اپنی طبعی شگفتگی سے دلچسپ اور جاذب نظر بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے دلکش اسلوب بیان اور جمالیاتی نقطہ نظر کی بدولت مقبولیت حاصل کی۔ اردو ادب میں انہیں رومانی تحریک کے محرکین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف میں صرف افادات مہدی ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی اہلیہ، ان کی بیگم نے اس کو ترتیب دیا تھا ان کی وفات کے بعد۔ ہم اپنا مضمون سقراط پڑھنے سے پہلے سقراط کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 470 سال قبل ایتھنز میں پیدا ہوا، جو یونان کا شہر ہے، اور یہ سقراط زمانے قدیم کا نامور فلاسفر تھا۔ ایتھنز شہر نے شاید ہی سے زیادہ کوئی بڑا انسان پیدا کیا ہو، اور لیکن ہم اس کی کوئی جامع اور مستند تصنیف ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کے شاگردوں افلاطون اور زینوفن کے ذریعے ہی ہمیں اس کے حالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ ان کے باپ کا پیشہ سنگ تراشی تھا، یعنی کہ بت بنانا پتھروں کو تراش کے، اور اس نے اسی کو پھر اپنایا۔ لیکن فلسفے کی تحصیل کا اس کو جب شوق ہوا تو اس نے اپنے یونانی دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق بہت کچھ سوچنا شروع کیا۔ وہ ہر وقت انہی الجھنوں میں اور سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے میں گم رہتا۔ قدرت نے سقراط کو انسانوں کو سمجھنے، کائنات کے ساتھ ان کا باہم تعلق اور دیوی اور دیوتاؤں کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ وہ ایتھنز اس زمانے میں ایتھنز یعنی یونان کا جو شہر تھا ایتھنز، وہ دنیا کا مشہور شہر تھا، کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جمہوریت کا نظام رائج تھا، یعنی کہ جمہوریت جو موجودہ جمہوریت ہے وہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ابتدائی شکل تھی جمہوریت کی وہ وہاں ہمیں اس شہر میں ملتی ہے۔ اور ایتھنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوتاؤں کا بڑا عمل دخل تھا۔
سقراط دیوتاؤں دیویوں پر بھی سوال اٹھاتا کہ اگر بارش یا رزق یا اولاد کی دیویاں ہیں تو وہ کس طرح ان کو یہ مہیا کرتی ہیں، یہ ساری جو جتنی بھی ان کی ضروریات زندگی سے متعلق، اور پھر اسی سے متعلق وہ چھوٹے سوال سے سوال نکالتا جاتا، سوال سے سوال نکالتے نکالتے وہ پھر اپنے شہر میں وہ لوگوں کی نظروں میں انتہائی مشکوک بنتا چلا گیا، اور وہاں کے ایتھنز کے رہنے والے جو اپنی دیوتاؤں اور دیویوں پر جب اس کی طرف سے سوال اٹھتا ہوا دیکھتے تو وہ ان کو انتہائی جو ہے وہ ناگوار گزرتا۔ اسی طرح اس کے فلسفیانہ خیالات سے اس کے جو ہم وطن تھے وہ حسد کرنے لگے، جلنے لگے، اور ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی، یعنی کہ اس کی برائی میں یا اس کی غیبت میں ایک نظم لکھی اور الزام لگایا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کا اخلاق خراب کر رہا ہے۔ اس نے یہ الزام لگایا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کا نہ صرف اخلاق خراب کر رہا ہے بلکہ ان کو نافرمانی پر بھی اکساتا ہے، اور اسی بنا پر ایتھنز کی عدالت نے اسے واجب القتل قرار دیا اور سزائے موت ان کو سنا دی۔ لیکن وہاں کے جو جیل کا جو داروغہ تھا، جو نگران تھا، اس نے اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے بھاگنا، وہاں سے فرار ہونا مناسب نہیں سمجھا اور زہر کا پیالہ پی کر اپنی جان دے دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سقراط کی زندگی میں اس کو کوئی قابل قدر ایسی شہرت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے جو اہل شہر ہیں وہ کافی پشیمان ہوئے اور اس کے دشمنوں کو بھی اپنی نالائکی پر بہت شرمندہ ہونا پڑا۔ اس کی سوانح عمری، جیسے کہ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ اس کی سوانح عمری، اس کے جو اقوال ہیں، اس کے جو افکار ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، وہ اس کے صرف دو شاگردوں جو زینوفن اور افلاطون انہی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے اس سبق کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سقراط کا سبق کا پہلا جو پیراگراف ہے جہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ آپ کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ایتھنز میں پیدا ہوا، یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی۔ وحید اثر کہتے ہیں یعنی کہ اس زمانے میں اس کا کوئی مد مقابل جس انسان کا نہ ہو، اس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو، یعنی کہ سقراط کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ مگر آخر اسے فلسفہ کی تحصیل کا شوق ہوا، چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ اب فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ کسی بھی اچھے یا برے کی سوچ کو، یعنی کہ ایسی سوچ جو ہمیں حق اور ناحق کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت دیتی ہے، فیصلہ کرنے کا علم دیتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کون سی بات حق پر ہے اور کون سی بات ناحق ہے، اس علم کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ اوائل عمر میں باقتضائے آئین ملکیوں سے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کرہائے نمایاں کیے۔ زینوفن اور السیبایڈیز سے لائق شخصوں کی جان اسی نے بچائی، اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زینوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا، اس کی تصنیفات خاص پایے کی ہیں۔ السیبایڈیز ایک امیر کا بیٹا تھا، ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی، کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفے کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر تھا بھی۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث
ہوئی۔ یعنی کہ فلسفیانہ نقطہ سنجیاں باریک بینی، کسی بھی فلسفے میں باریک کہا جاتا ہے کہ وہ سوال جو بھی اس سے سوال پوچھتا وہ سوال سے سوال پیدا کرتا جاتا اور یوں اس کے اندر سے اس کی نقطہ سنجیاں باریک بینیاں نکالتا چلا جاتا۔ ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی۔ ہجو کہتے ہیں ایسی نظم لکھنا جس میں کسی کی خاص برائی بیان کی گئی ہو، غیبت کی گئی ہو، جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں۔ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ تحقیقات کی گئی، نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا، یعنی کہ وہ واجب القتل ثابت ہوا۔ یہ حراست میں لے لیا گیا، اس کے احباب نے رہائی کی بہترین صورتیں نکالی، خود داروغہ جو جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ یہاں پر ہم اس کی تعلیمات کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیمات، اس کے جو افکار تھے، اس کے جو خیالات تھے، وہ کیا ہم تک پہنچتے ہیں۔ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر آگاہ کر دینا بڑی غلطی ہے۔ وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اسی لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آئندہ آنے والے کسی دن کی امید میں ہمارا موجودہ وقت ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور کسی بھی چیز کا پس انداز کرتے ہیں کسی چیز کو بچا کے رکھنا۔ جیسے کہ آپ کو کوئی پیسے ملتے ہیں تو اس میں سے آپ کچھ پیسے جو ہیں وہ اپنے ایک طرف کر کے بچا لیتے ہیں، بچت کر لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اسی لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو بچا کے رکھنا اور آنے والے دنوں میں امید رکھنا، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بے وقوفی ہے۔ اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں، یعنی کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اس کے نزدیک کسی چیز کی بھی قید نہیں ہے، کسی وقت کا مقرر ہونا ضروری نہیں ہے۔ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے، یعنی کہ کتابوں کا مطالعہ کرنا وہ اس کو آزادی سمجھتا ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو، یعنی کہ وہ ایک جاہل کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اس کو رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس شخص کو کہ جس کو کی پرورش کرنے والا، جس کی تربیت کرنے والا، مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تو جس کی تربیت کرنے والا انتہائی بد اخلاق ہو، تاریخ خیال کا مالک ہو، تو وہ زیادہ اس کو قابل رحم سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اعلی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو، زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا۔ ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے۔ آخر میں وہ ہر شخص کو اپنی کانشنس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ کانشنس کہتے ہیں احساس، شعور، زندگی کا احساس، تو وہ اس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ صرف سچائی ہی کو اگر ہاتھ آئے تو اسی پر عمل کیا جائے، جس انسان کی نظر سے جو سچائی اس کو نظر آ رہی ہے وہ عمل کر رہا ہے، وہ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا خیال یا کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ خواہش ہے کہ وہ مقبول ہو، مشہور ہو، تو یہ صرف اس کا ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے۔ ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں ان کے ارادے ہی کا یہ نقص ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں۔ لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو جمادات کے معنی ہیں بے جان چیزیں،
بے جان چیزیں یعنی کہ رکی ہوئی ساکن چیزیں. تو یہ ہمارا جو مذکورہ مضمون تھا وہ افادات مہندی سے اقتباس تھا، ماخوذ تھا. اب ہم تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ مصنف نے ہمیں کیا سقراط کے حوالے سے کہا ہے کہ سقراط کے خیال میں موجودہ وقت کسی آنے والے اچھے وقت کی امید پر ضائع کر دینا بہت بڑی غلطی ہے. وہ کسی چیز کو بچا کر رکھنا فضول سمجھتا ہے. اس کے خیال میں حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس کی رائے میں کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ ظرف شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ خراب طریقے سے پیش نہیں آتا، اور غیبت کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو وہ شریف نہیں سمجھتا. اسی طرح عام مقبولیت کی خواہش کو وہ ایک طرح سے پاگل پن سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس بات کی سچائی پر اسے یقین ہو وہ اسے ضرور کر گزرتا ہے، اور لوگوں کی مخالفت کی وہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا. امید کرتی ہوں کہ آنے والے تمام اسباق اور گزشتہ اسباق کا آپ گھر میں مطالعہ، عمیق مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور اسی سے متعلقہ آنے والے نئے الفاظ کو جاننے کے لیے آپ اپنی اردو لغت سے بھی مدد لے رہے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. شکریہ.